میں جھک گئی. کائنات ولایت میں، کائنات نبوت میں کسی نبی کی گردن کسی نبی کے لیے نہیں جھکی. اگر کوئی ایک واقعہ ہوا ہے پوری کائنات نبوت میں، وہ صرف ایک ہی واقعہ ہوا ہے کہ حضور کے لیے سارے انبیاء کی گردنوں کو جھکا دیا گیا. سارے انبیاء کی گردنوں کو جھکا دیا گیا. یہ کائنات نبوت میں پہلا واقعہ. اور اس کے بعد کائنات ولایت میں اگر واقعہ ہوا ہے وہ یہ کہ حضور غوث اعظم بغداد کے منبر پر بیٹھے ہیں. الہام ہوتا ہے میرے بندے عبد القادر، آج تو یہ اعلان کر قدمی ہاذہی علی رکبۃ کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم روئے زمین کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو جتنے بھی دنیا میں ولی موجود تھے ان کے اجتماع میں موجود تھے. یہ کائنات پہ باحیات موجود تھے، یہ ماوی پیٹوں میں تھے، یہ عالم ارواح میں تھے. سب نے احتراماً گردن جھکا دی. تکبیر، سب نے گردن جھکا دی. اب کائنات نبوت میں صرف واحد ایک واقعہ ہے کہ حضور کے لیے سارے انبیاء کی احتراماً گردنیں جھکائی گئی. اس کو کہتے ہیں میثاق نبوت. اور کائنات ولایت میں صرف حضور غوث الاعظم کے لیے احتراماً ولیوں کی گردنیں جھکائی گئی. اسے کہتے ہیں میثاق ولایت. اس کو کہتے ہیں نیا لفظ دیا. میثاق نبوت تو پڑھا ہوگا، آج میثاق ولایت یہ ہے. میثاق ولایت یہ ہے کہ ادھر انبیاء کی گردنیں جھکی، ادھر ولیوں کی گردنیں جھکی. یہ حضور غوث الاعظم کی شان ہے. یہ حضور غوث الاعظم کی شان ہے. تو اصل مقصد یہ تھا کہ آپ توحید بھی سمجھے، اللہ کا اختیار بھی سمجھے، اور اللہ کے محبوب بندوں کی شان بھی سمجھے. تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ مالک و مختار ہے، وہ حقیقی سب کچھ اسی کا ہے. وہ جس کو اپنے محبوب بندے کو چاہے جو اختیار دے دے اس کو کہتے ہیں عطائی اختیار. جتنا چاہے دے دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ساری مخلوقات کو جمع کرو تو انسان سب سے افضل ہے. سارے انسانوں میں سے چھانٹو تو ولایت سب سے افضل ہے. وہ سارے ولایتوں کو پھر اس کو اوپر لے کے جاؤ تو اللہ کے سارے نبی افضل ہیں. اور سارے نبیوں کو جمع کر کے اس میں سے سب سے افضل نکالو تو حضور سب سے افضل. حضور سب سے افضل. یہ یوں کہہ دیں کہ اللہ کی ساری شانوں کو جمع کر کے سب سے بڑی شان نکالیں، وہ شان مصطفیٰ ہے. وہ شان مصطفیٰ ہے جو سب سے بڑی شان ہے. تو سب سے زیادہ مالک و مختار بھی ہے، سب سے زیادہ مالک و مختار بھی ہے. تو ہمیں اپنے ان عقائد کو درست کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی میرا یہ بیان کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی صاحب خانہ کی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل و کرم بھی ہم پر نازل فرمائے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہمیں عطا فرمائے، اور بزرگان دین کا فیض بھی ہمیں عطا فرمائے. آج ابھی میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا کہ حضور غوث الاعظم کہتے ہیں غوث الثقلین. اب یوں کہیں غوث العالمین. فیض ہے اللہ رب العالمین. جب رب کی قدرت کا فیض نبوت پر پڑا، نبوت مصطفیٰ پر، رب کی قدرت کا فیض نبوت مصطفیٰ پر پڑا. خود رب العالمین تھا، رب العالمین ہے، رب العالمین رہے گا. تو اس رب العالمینی کا فیض جب نبوت پر پڑا تو نبوت چمکی تو رحمت للعالمین ہو گئی. رحمت للعالمین ہو گئی. اور جب رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کا فیض
ولایت پر حضور غوث اعظم پر چپکا تو آپ غوث العالمین ہو گئے، غوث العالمین ہو گئے۔ تو وہ رب العالمین، انبیاء میں حضور رحمت للعالمین اور غوثیت میں حضور غوث الاعظم غوث العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، بڑے پیارے انداز سے شاہ صاحب ہمیں توحید کا نقطہ سمجھا رہے تھے۔ بلا تاخیر انشاءاللہ العزیز ایک نعت کے چند اشعار السلام بھائی پڑھیں گے، اس کے بعد وقت تو نہیں رہا، شاہ صاحب نے وہ کسر چھوڑی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہاں سے ہم نے منزل پہ ٹاور جانا ہے تو ٹاور پہنچ کے شاہ صاحب گاڑی کی چابی ہاتھ میں دیں تو پھر ہمارا کام ہے گاڑی کی صفائی کرنا، ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھنا۔ تو انشاءاللہ العزیز نعت کے اشعار کے بعد، کیونکہ صاحب خانہ ہمارے منیر بھائی کی محبت ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ چند الفاظ حصول برکت کے لیے کہیے گا ضرور۔ انشاءاللہ العزیز جو ہمارا کام ہے شاہ صاحب کے آگے، وہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے ہمارا کیا کام ہے اور ہمارا کیا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کی اس محبت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ تو آپ لوگ جو محفل مبارکہ میں آئے تو اپنے دل میں نیت کریں، جو تنگی تکلیف ہے پریشانی ہے تو آج اللہ سے عرض کریں یا باری تعالیٰ